کسی فرعون صرف ڈکٹیٹر نے آخری خطاب میں کہا تھا کہ اس کی جس قدر ضلالت ہو چکی ہے اس کے بعد عوام میں آنے کا حوصلہ نہیں ہے، لہٰذا وہ گمنامی میں چلا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہوئے شاید بھول گیا تھا کہ تاریخ بہت بے رحم ہے، جس طرح اچھے لوگوں کو یاد رکھتی ہے اسی طرح لوگوں کے منہ پر کالک مل کر غداروں کی پہچان کرواتی ہے۔ وہ بدبخت یہ بھول گیا تھا کہ صدیوں بعد آج بھی فرعون گمنام نہیں ہو سکا۔ ہٹلر کا ذکر آج بھی تاریخ میں موجود ہے، ہلاکو خان اور چنگیز خان کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ تاریخ نے جہاں ٹیپو سلطان جیسے بہادروں کو یاد رکھا وہاں اس کے غدار سپہ سالار میر صادق کو نہیں بھولا۔ تاریخ جہاں سراج الدین دولہ کی شجاعت یاد رکھے ہوئے ہے وہیں اس کے غدار سپہ سالار میر جعفر جیسے غدار کا نام بھی زندہ ہے۔ تاریخ جب جب قوم کی خاطر لڑنے والے عمران خان کا ذکر کرے گی تب تب اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے والے سپہ سالار باجوہ کا نام بھی یاد رکھے گی۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ضلالت اس شخص کے حصے میں آئی ہے اس کے بعد اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد گمنام ہو سکتا ہے تو یہ سب سے بڑی بھول تھی۔ جس نے گمنام ہو جانا تھا وہ دنیا کے جس بھی کونے میں جاتا ہے وہاں اس کی سرگرمی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ قوم کبھی بھی اپنے غداروں کو نہیں بھولے گی اور وہ وقت دور نہیں جب غداروں کو اپنے کیے کی سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ تب پہلی لائن میں یہ شخص ہی ہوگا جس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم اور ملک کا سودا کیا اور انسانی حقوق کی سخت ترین پامالیوں میں ملوث رہا۔ تاریخ کے اوراق تو ابھی بھی سیاہ ہیں۔ اب تو سوشل میڈیا کی سکرینز بھی اسناد کی حیثیت رکھتی ہیں جو کچھ بھولنے ہی نہیں دیتی۔ یہ سکرینیں بار بار بتا رہی ہیں کہ ظالم گمنام نہیں ہوا کرتے۔ باجوہ ظالموں کی لسٹ میں ایک نیا اضافہ ضرور ہے لیکن عمرانی سیاست اور عوامی شعور نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم اسے وہ دکھائیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ لعنتوں، اذلتوں، رسوائیوں، گالیوں اور 22 کروڑ عوام کی بد دعاؤں سمیت دنیا جہاں کی گندگی کا ٹوکرا سر پر اٹھائے بالآخر جنرل قمر باجوہ کی 6 سالہ بادشاہت کا خاتمہ ہوا تو پاکستانیوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو وہ طاقت عطا کی تھی جس کا اگر یہ صحیح استعمال کرتا تو خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ آج یہ پاکستان کے بہت سے مسائل حل کر چکا ہوتا۔ پاکستان میں بسنے والے مظلوم افراد آج اسے جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں نہ دے رہے ہوتے، لیکن اس بدبخت انسان نے جو ظلم ڈھائے میں یہ سوچ کر دہل جاتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا۔ وہاں نہ تو اس کی فرعونیت کام آئے گی، نہ امریکہ جیسی سپر پاور اس کے جرائم کی دستاویزات اٹھا کر اسے عذاب الہی سے بچائے گی، اور نہ ہی کوئی بے انصاف ظالم کے طرفدار ادارے اسے کسی عذاب الہی کا از خود نوٹس لے کر اس کی سزا کو کل عدم قرار دے سکیں گے۔ اپنے جرائم کو کیسے جسٹیفائی کرو گے باجوہ صاحب؟ تمہارے ان 6 سالہ بادشاہی دور میں کتنے ہی ایسے پاکستانی تھے جو جان سے چلے گئے، کتنے ہی پاکستانیوں کا خون بہا ہوگا جس کا مجھے علم بھی نہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے لیکن مقتولین کو انصاف فراہم کرنا بادشاہ وقت کا فرض ہے۔ اگر تم چاہتے تو انصاف فراہم کر سکتے تھے پر تم نے فرعون بننا تھا۔ تم نے ظالموں کو انصاف دینے کی بجائے قاتلوں کو دوست بنایا۔ تمہاری جرائم کی داستانیں یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ تم نے جاتے جاتے ریاست پاکستان کو اعلانیہ طور پر امریکہ کی غلامی میں ڈال دیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا باجوہ صاحب عوام میں نکل کر ان کا رویہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو فی الحال انہیں ایسا رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس وقت عوام غصے میں ہی نہیں بہت تکلیف میں بھی ہے، کیونکہ جس ادارے سے عوام دل و جان سے محبت کرتی ہے حاجی صاحب نے اس ادارے کا تاثر خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کا ہر ادارہ قابل محبت ہے لیکن ان اداروں پر مسلط ہونے والے ہوتے ہیں جو اپنے عہدے کو پاکستان کی ترقی کی بجائے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حاجی صاحب اور ان کے اہل خانہ کے اثاثہ جات کی تفصیلات فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر نشر کی گئیں جس میں الزام عائد کیا گیا کہ قمر باجوہ کی آرمی چیف بننے کے بعد ان کے اہل خانہ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے کہ خاندان کے کئی افراد ارب پتی بن چکے ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کی اہلیہ عائشہ امجد کے اثاثے جو 2016 میں 0 تھے وہ 6 برسوں میں 2 ارب 20 کروڑ روپے ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحب کی بہو 2018 تک کسی اثاثے کی مالک نہیں تھی، پھر ان کی شادی باجوہ صاحب کے بیٹے سے ہوئی
اور اچانک 1.275 ملین روپے کی مالک بن گئی۔ یہی نہیں، اب اس کھرب پتی خاتون کی ملکیت میں 212 کنال زرعی زمین، DHA لاہور میں 8 مرلے کے 4 کمرشل پلاٹ، گرینڈ حیات اسلام آباد میں 7 کروڑ کا اپارٹمنٹ، DHA گجرانوالہ میں 1 کنال کے 8 پلاٹ، 12 مرلہ زمین کے ساتھ ساتھ ایک آئل کمپنی ٹیکس پیٹرولیم میں مینیجر بھی بن گئی ہیں۔ ادھر بیچاری عوام کو پیناڈول بھی ملنا مشکل ہے۔ آسما جہانگیر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر جرنیلوں کی کرپشن سامنے آ جائے تو ہمیں سیاستدان معصوم لگنے لگیں گے۔ بالکل سچ کہا تھا انہوں نے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ پاکستان۔